أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. السلام علیکم. انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے ہم جو سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں آیتوں کا، وہ آیت الکرسی کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان کی طرف ہم سورۃ البقرہ میں جو ہے ادھر سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو پہلی آیت جو آج کی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو یہ جو اس آیت، یہ بڑی آیت جو ہے یہ کوٹ کی جاتی ہے کیونکہ اس کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے لا اکراہ فی الدین، کے دین کے معاملے میں کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو یہ ایک جو ہے آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ کوٹ کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا، اس کا حکم دیا گیا ہے. اور بیچ میں آیت الکرسی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور تمام ملک، تمام قوتیں، تمام جسے کہتے ہیں ہر چیز اللہ کو بلانگ کرتی ہے. اور اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ پھر یہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی انسان کو اس کی ایک طرح سے خود مختاری کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو انسان سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں کرنے کو. پھر اس کے بعد یہ آیت بھی یہی کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو اس سے یہ امپریشن آتا ہے. لیکن بیچ میں جو آیت ہے جسے کہتے ہیں جو سب سے قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، وہ آیت الکرسی ہے، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، اور تمام تر جو ہے ملک اللہ ہی کو بلانگ کرتی ہے، اور کوئی نہیں جو اللہ کے سوا کے سامنے کھڑا ہونے کی جسارت کر سکے، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کسی قسم کی کوئی سفارش کر سکے. تو یہ اب جو ہے یہ حقیقت ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جو ہے فری ول دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کیا رستہ جو ہے وہ منتخب کرتا ہے، لیکن بہرحال قدرت اور ملک اور ہر چیز اللہ کو بلانگ کرتی ہے. تو اب جو ہے ہم اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف آتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، لا مطلب نہیں، اکراہ کہ زبردستی، فی الدین دین میں، فی جو ہے میں، اور الدین کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں. قد تبین الرشد من الغی، کیا قد جو ہے بے شک،
کے لیے آیا ہے تبینہ. تبینہ وہی کوئی چیز کے بیچ میں کوئی چیز، اگر آپ بینہ کہتے ہیں نا کوئی چیز کے بیچ میں، تو تبینہ جو کا ورڈ کا کیا مطلب ہے کہ کلیئر ہو جانا، یعنی سچ الگ ہو گیا، جھوٹ الگ ہو گیا، پانی الگ ہو گیا، دودھ الگ ہو گیا. قد تبین الرشد من الغی، یعنی کہ ہدایت جو ہے، جو رشد جو ہے وہ الگ ہو گئی ہے گمراہی سے. من سے، غی کا مطلب ہے گمراہی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے سامنے رستے جو ہیں وہ کھلے ہیں، اور رشد جو ہے مطلب ہدایت تمہارے سامنے ہے. اس کا رستہ ہے کہ تم ہدایت کا رستہ اپناتے ہو، یا گمراہی. اس گمراہی سے جو ہے ہدایت بالکل الگ ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر، پس جو نہ مانے. سو مطلب دیٹ، پس من جو، یکفر مطلب نہ مانے. کفر کرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے انکار کرنا، ٹھیک ہے نا. جو انکار کرے بالطاغوت، گمراہ کرنے والی طاقتوں کا. جو انکار کرے گمراہ کرنے والی طاقتوں کا. بھی جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن. الطاغوت، طغا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی طغیان کہتے ہیں نا، سمندر میں طغیانی ہے آج، یعنی کہ کوئی چیز حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، سم تھنگ جو کہ کراس کرے اپنی لمٹ کو. تو جو انکار کرتا ہے طاغوتی طاقتوں کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے. یؤمن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان لے کر آتا ہے، باللہ اللہ کے اوپر. با جو ہے وہ حرف جر ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فقد تو اس نے یقیناً، مطلب یہ فقد جو ہے وہ ایک طرح سے تحقیق، مطلب بے شک، قسم ایک طرح سے کھائی جا رہی. استمسکا، استمسکا اس نے پکڑ لیا ہے، اس نے تھام لیا ہے. بالعروۃ الوثقی، بالعروہ، با جو ہے وہ حرف جر ہو گیا. عروہ جو ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی حلقہ، ہینڈل، کوئی چیز کا کنڈا، کسی چیز کا ہینڈ گرپ جسے کہتے ہیں نا، کوئی چیز کا ہینڈل. وثقہ مضبوط، اس نے جو ہے ایک سہارا جو ہے ڈھونڈ لیا ہے، اس نے ایک مضبوط جو ہے ایک حلقہ جو ہے تھام لیا ہے. لن فصام لہا، جو کہ ٹوٹتا نہیں ہے، جو کہ ٹوٹتا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، اور اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے. علیم علم سے ہو گیا، سماعت سے جو ہے وہ سمیع ہو گیا. تو لہا جو تھا، لن فسام لہا، لہا میں اگین دو ورڈز ہیں. لام جو ہے وہ آپ کا کہ کوئی چیز کے واسطے، اور ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ اللہ اس کو اس نے پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو اب جو ہے یہ یہاں پر یہاں تک ہم جب اب پہنچ گئے ہیں، تو اب ہم اس کی ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اس کا یہ آیت کا جو ہے یہ میننگ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ زور زبردستی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ظاہری فورسز سے ہوتا ہے. آپ کسی کے اوپر کوئی زبردستی کرتے ہیں تو کسی قسم کی انسان جو ہے وہ فورس جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اور جو فورس جو ہوتی ہے وہ فزیکل فورس ہوتی ہے. کسی کے انسان کے، اس کے جسم کے اوپر کسی قسم کا تشدد ہوتا ہے، یا اس کے ذہن کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ ہوتا ہے. تو یہ ظاہری قوتیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہری اعضاء کے اوپر جو ہوتی ہیں وہ کارگر ہوتی ہیں. کہ کسی کو آپ نے زبردستی کوئی کام کرایا تو یہ ایک فزیکل فورس ہے، یہ اس کی فزیکل ریالٹی کو آپ چینج کریں. کسی کو آپ نے زبردستی جو ہے وہ کوئی چیز کہلوا دی. لیکن ایمان کا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے. اور جس چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے تو دل کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ اسی وقت انسان اس چیز کی طرف راغب ہوگا جب اس کا دل جو ہے وہ راضی ہوگا.
تو دل کا جو ہے ایمان کے اوپر مطمئن ہونا اور دل کا جو ہے ایمان کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن زور زبردستی سے کسی سے کوئی کام کرانا وہ الگ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حق کی جو راہ ہے، جو باطل کی راہ ہے، وہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی زبان ہے۔ اگر تم غور کرو، اگر تم فکر کرو، اگر تم اللہ کی آیات پہ غور کرو اور دھیان دو، لیکن جو ہے آپ زور زبردستی جو ہے نہیں کر سکتے۔ ان آیات کی جو ہے ایک وہ بیان کی جاتی ہے کہ ہسٹری بیان کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں جب یہ آیتیں آئی تھیں تو ایک ٹرینڈ ہوا کرتا تھا کہ انصار کی عورتیں جو ہوتی تھیں، یہ ان کی جہالت کی ایک وہ تھی، وہ پریکٹس تھی کہ ان کو جب بچے نہیں ہوتے تھے تو وہ دعا کرتی تھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد دے گا تو ہم اس اولاد کو جو ہے نا وہ یہودی یا نصرانی جو ہیں وہ بنائیں گے۔ اور ان کی جو اولادیں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے جو ہیں قبیلے بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ بچے جو ہوتے تھے، کچھ بچے جو ہوتے تھے وہ یہودیوں کی طرح جو ہے وہ مذہب کے اوپر جو تھے وہ آ گئے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو اولاد ہیں وہ بھی اب جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں، تو ان کے اوپر وہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ زور ڈالتے تھے کہ اب وہ جو ہیں وہ یہودیت سے نکل آئیں اور جو ہے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں جو ہے یہ آیت آئی بتانے کے لیے کہ دین کے معاملے میں جو ہے کوئی زبردستی نہیں ہے، تم کسی کو فورس کر کے جو ہے وہ کلمہ شہادت نہیں پڑھوا سکتے ہو۔ تو بہرحال تو یہ ایک جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم ہی بنایا ہے اس دنیا کا کہ انسان کو ایک فری ول دی ہے اور ہر انسان کو اپنی زندگی کا رستہ منتخب کرنے کا ایک حق دیا ہے، اور آپ کسی کو میسج پہنچا سکتے ہیں، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر جبر اور زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور مسلمان جو نان مسلمز ہیں جو رہتے ہیں مسلم مملکت میں، ان کو جو ہے ان کے اوپر آپ فورس نہیں کر سکتے، یہ چیز بالکل منع ہے، بلکہ ان کو ان کا مذہب جو ہے پریکٹس کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اب اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ایمان قبول کرتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جس نے طاغوتی یعنی طغیانی کا مطلب ہے ریبیلیس فورسز کا جو ہے وہ ان کو چھوڑا، ان کا کفر کیا، ان کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا۔ تو یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ ایکچولی یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیونکہ اگر آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ میں کہ نہیں ہے الہ اللہ کے سوا، لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں ہے، یعنی پہلے نفی ہے، پہلے آپ نے کہا کہ کوئی نہیں ہے الہ اللہ کے علاوہ، اور پھر آپ نے کہا الا اللہ کہ سوائے اللہ کے، تو نفی پہلے ہے، پھر جو ہے یعنی آپ جو نگیٹ پہلے کر رہے ہیں اور پھر افرم جو ہے وہ بعد میں کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہی تو اسی آیت میں بھی پہلے آپ نے نگیٹ کیا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ انسان جو ہے اپنے دل کے اندر سے وہ تمام چیزیں جو اس کو جو ہے ابھارتی ہیں، اس کو فسق کی طرف لے کر جاتی ہیں، اس کو نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور اس کے جو ہے تین انہوں نے جو ہے وہ لیولز بتائے ہیں۔ پہلا لیول یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی جو ہے فرما برداری سے ہی جو ہے اسے نکل جائے، یعنی بولتا تو ہے زبانی کلامی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی فرما برداری نہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے
اللہ کو مانے ہی نہ، مطلب کہ اس کی بندگی سے جو ہے مکمل طور پہ نکل جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اتنا باغی ہو جائے کہ اپنے رولز جو ہیں وہ چاہے کہ پوری جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس کے تھرو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے. تو جو ہے یہ طاغوتی فورسز ہیں، اور ظاہری بات ہے اس میں اس میں انسان کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، ساری چیزیں جو ہیں، یہ تمام قوتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے شکنجے سے اپنے آپ کو رہا کرنا، یعنی اپنے آپ کو پہلے خالی کرنا. ہم نے کہا نا کہ تزکیہ کے لیولز ہوتے ہیں. ایک سب سے پہلے ہوتا ہے تخلیہ، ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انسان جو ہے خالی کرے. اور جو ہے اگر کوئی چیز میں کوئی گند پہلے سے پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر کوئی اچھی پیور چیز ڈالیں گے بھی تو وہ پیور چیز جو ہے وہ اس گند سے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پلیوٹ ہوتی چلی جائے گی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے خالی کرے گا جب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے، اور پھر اس کے بعد الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. ہر چیز سے پہلے جو ہے، ہر چیز کے بعد جو ہے، ہر چیز میں جو ہے ہم کو لا الہ الا اللہ کا رنگ نظر آئے. تو فَمَن يَكْفُرْ بالطاغوت، کہ جو اللہ تعالیٰ یہ طاغوتی فورسز کا جو ہے وہ انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا بھرپور ایمان ہوتا ہے، اور اس ایمان کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہوتا ہے. میں جیسے ایک جنرل آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، اور پھر طرح طرح کے آپ کے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں. شیطان کے لیے وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بڑا اس کے لیے جو ہوتا ہے نا بڑا پرائم ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پر آ کے شیطان جو ہے نا انسان کے دماغ کو جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، اور آ کر اس کے جو ہے طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کی باتیں اور اس کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، تم پتہ نہیں کیا سے کیا انسان ہوتا ہے، اور پھر کدھر سے کدھر بہتا بہتا جو ہے وہ کدھر سے کدھر اس کا دماغ جو ہے چلا جاتا ہے. کتنے لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کی ریزنٹمنٹس کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. اس ٹائم کے اوپر جب انسان کا دل جو ہوتا ہے اس طرح سے دہی ہو رہا ہوتا ہے، اور تمام تر جو ہوتی ہیں وسوسے گھیرے میں لے لیتے ہیں، یہ چیز جو ہے اگر انسان یاد رکھے، یہ پریکٹیکل ٹپ ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ سب سے پہلے مجھے جو ہے اپنے آپ کو ایمٹی آؤٹ کرنا ہے. میں اس وقت آپ ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ اب کوئی ذکر بھی کرنے کی کوشش کریں لیکن دماغ میں اتنے جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں وسوسوں کے، کہ وہ ذکر بھی جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ بہت سپرفیشل ہوتا ہے. کوئی آپ کہیں پہ کوئی پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کا پینٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے کھاڑنا پڑتا ہے، پھر اس کو آپ کو پرائم کرنا پڑتا ہے، پھر آپ نئی کوٹنگ کرتے ہیں تو وہ جو نیا جو پینٹ ہوتا ہے وہ اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. تو آپ کو جو ہے وہ اسکریپ آف کرنی ہے وہ چیزیں، وہ پینٹ جو پرانی جو وسوسے ہیں ان کو نکالنا ہے. تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو آپ کو ہم کو وہ طاغوتی فورسز جو ہیں جو وسوسے ہیں ان کو دور کرنا ہے. یہ مقصد ہے. پہلے جو ہے اپنے آپ کو کلیئر آؤٹ کرنا ہے، اور پھر جو ہے 100% جو ہے فوکس کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دماغ میں کتنی کلیئرٹی آتی ہے، کتنا سکون جو ہے وہ آتا ہے. کیونکہ پھر اس دل جمعے کے ساتھ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کو لگے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ جو ہے وہ تھام لیا ہے. وہ اپنی اس سوچوں کی منجھار سے نکل جاتا ہے، اور ابھی آپ کے مسئلے حل بھی نہیں ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں جو ہے ایک یقین جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے. اور وہ یقین جب آپ کے دل میں سرایت کر جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک سکون مل گیا، ایک ٹھنڈک جو ہے وہ نصیب ہو گئی. تو یہ ان آیتوں کے اندر جو ہے ہمیں ایک پریکٹیکل ٹپ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلے تم کو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو چیزیں بھی جو ہیں، جو پولیوشن ہے، جو چیزیں جو ہیں تمہارے دماغ کو کرپٹ کر رہی ہیں، ان کا تم کو جو ہے انکار کرنا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اس کے بعد وہ ایمان لے کر آیا، امن اس کو ملا اللہ تعالیٰ
کی ذات کے ساتھ جڑنے میں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے کیا ہے کہ انتہائی بھرپور مضبوط قسم کا جو ہے حلقہ اس نے جو ہے وہ تھام لیا ہے، لن فصام لہا، جس کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، کہ جو اللہ جو ہے وہ سمیع علیم ہے۔ دیکھ، دوسری چیز جو اس آیت کے اندر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کے آسرے پر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کی امید پر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تھام لیتے ہیں، اللہ کو اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے ایسا ہینڈل پکڑا ہے، ایسی گرفت ہے ان کے ہاتھ میں کہ جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اب اس دنیا کے جو جسے کہتے ہیں کہ رشتے ہوتے ہیں، انسان کسی کو بھی ہولڈ کرتا ہے، کبھی نہ کبھی جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ رشتوں میں دراڑ آتی ہے، کبھی سپریشن آ جاتی ہے، کبھی انسان اپنی جو امیدیں لگائی ہوتی ہیں انسان مایوس ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دنیا کی چیزیں جس کے اوپر انسان اگر ٹیکا لگائے تو کسی نہ کسی طرح کا دھچکا جو ہوتا ہے وہ انسان کو لگتا ہے، کیونکہ آپ کو بائی اٹ سیلف وہ چیز جو ہے سہارا کس طرح سے دے گی کہ جس کے اندر خود ویکنس موجود ہو، آپ کو جو ہے وہ چیز کس طرح سے سہارا دے گی کہ جس کے اندر خود ویکنس موجود ہو۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی آیت الکرسی، اس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اونگ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ تو اگر آپ اس چیز کے اوپر ہی آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ چیز جو ہے ہر چیز کا ایک زوال ہے، ہر چیز جو ہے وہ دوسری چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ہر چیز جو ہے وہ دوسری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، ہر چیز کے اندر ایک کمی موجود ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ الحی القیوم کے ساتھ، الحی جو زندگی دینے والا، القیوم ہر چیز کو سنبھالنے والا، ہر چیز کو تھامنے والا، ہر چیز کو جو ہے کوئی چیز اگر قائم ہے اپنی جگہ پہ وہ القیوم کے حکم سے ہے، تو تو اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا مطلب ہے کہ انسان ایسا سہارے کے ساتھ ہے کہ جو سہارا نہ چھوٹے گا نہ ٹوٹے گا، نہ جو ہے وہ بشرطے کہ انسان جو ہے طاغوتی جو طاقتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے نکالنے والی جو تمام فورسز ہیں ان کا کفر کرے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے، تو وہ دیکھے گا کہ وہ اس نے کتنا مضبوط جو ہے وہ ہینڈل پکڑ لیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ آیت مجھے بہت ہی وہ کرتی تھی کہ انٹریگ کرتی تھی، میں سوچتی تھی کہ یہ ہینڈل کا ورڈ جو ہے یہ کیوں اس آیت میں جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے، اور پھر میں نے جیسے بتایا تھا کہ اس آیت کی جو تفسیر جو تھی، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا ذہن اگر سوچ رہا ہو کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ قدرت بھی جو ہوتی ہے آپ کو ایک اس چیز کا جو ہے آنسر دینے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ تو میں ایئرپورٹ پہ تھی، اٹلانٹا کے ایئرپورٹ پر، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ٹرمینل چینج کرنے کے لیے جو ٹرینز ہوتی ہیں میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر وہاں پر میں جب ٹرین پر اوپر گئی تو وہاں پہ میں نے جیسی وہاں پہ وہ بند ہوتی ہے تو آپ ادھر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنا سامان لے کر، اور جیسی ٹرین جو ہے وہ شروع ہوتی ہے چلنا تو اوپر ہینڈلز ہوتے ہیں، تو آپ ان ہینڈلز کو پکڑتے ہیں، تو اس ہینڈل کو جب میں نے پکڑا تو میں نے بڑے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ ٹرین بڑی سپیڈ سے جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ ٹرین جو ہے وہ جب بڑی سپیڈ سے تیز جو ہے وہ چل رہی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جھٹکے سے جا کے جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ رکتی ہے، تو اس ٹائم پر جو ہوتا ہے جب آپ رکتی ہے تو پھر آپ نے جو ہوتا ہے وہ ہینڈل کو جو پکڑا ہوتا ہے وہ آپ کی اس وقت آپ کو سٹیبل رکھتا ہے، تو پھر اس وقت میں نے جب اس ہینڈل کو اوپر دیکھا تو مجھے یہ آیت یاد آئی، عروۃ الوثقیٰ، میں نے کہا یہ اللہ کو ہولڈ کرنا جو ہے
وہ اسی طرح سے ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں جب تک ٹرین جو ہے آپ کی ہنسی خوشی چل رہی ہے، کوئی پرابلمز نہیں ہیں اور ایوری تھنگ از ویری گڈ، آپ بڑے خوش آپ جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان کی زندگی میں کسی قسم کا ٹرائل آتا ہے، کسی قسم کی مشکل آتی ہے، کسی قسم کی پریشانی آتی ہے، اس مومنٹ پر اگر اللہ کو انسان نے ہولڈ نہیں کیا ہوتا تو کیا ہوگا کہ انسان اپنے منہ کے بل جو ہے وہ جا کے اونھے منہ گرے گا۔ تو یہ دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ عروۃ الوثقی کہ اللہ کو ہولڈ کرنا جو ہے، انسان جو ہے تمام چیزوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو وہ پکڑتا ہے۔ اور جیسے آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ یہ جو لوگ جو کوئی ڈوبنے لگے، تو اس کی بھی اگزامپل جو ہے اسکالرز نے دی ہے کہ کوئی ڈوبنے لگے اور اس کو ایک سہارا مل جائے، کوئی کسی بورڈ کا، کسی لکڑی کا، اور اس کو وہ ٹائٹلی پکڑے۔ تو اسی طرح سے یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک بھنور کی طرح ہے، ایک ایک سلسلہ ہے کہ انسان کو جو ہے ایک تمام اس کی وحشتیں، تمام اس کی پرابلم، تمام چیزیں اس کو مختلف طریقے سے جو ہے اپنی طرف گھسیٹتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام کی تمام کائنات جو ہے وہ اللہ ہی کے قدرت میں ہے، اور جو شخص جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اللہ کو تھام لیتا ہے اور اللہ کو پکڑ لیتا ہے، تو یہ ایک ایسا کنیکشن ہے جو کبھی بھی بریک ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس تو عروۃ الوثقی جو ہے وہ اسی جہاز کی کسی کنڈے کو تھام لینا ہے، اور یہی اس کی زندگی جو ہے اب اس کو انسان سے وابستہ ہو گیا ہے، اور یہ اس کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگ جائے گی۔ تو لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت جو ہے وہ اس سے الگ ہو چکی ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پوری آیت تھی وہ پوری ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، کائنات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو انکار کرتا ہے طاغوتی فورسز کا، ان ریبیلیس فورسز کا، اور اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے انتہائی ایک مضبوط جو ہے حلقہ تھام لیا ہے، لا انفصام لہا، اور اس کو کوئی جو ہے توڑنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ سوچیں کہ آپ کی ایسی پہنچ ہو، ایسی آپ کی آپ نے جو ہے اس کو تھام لیا ہے کہ جو آپ کی ہر لہجے کی، ہر پل کی خبر رکھتا ہے، وہ جانتا بھی ہے اور وہ سنتا بھی ہے۔ جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اور ہم اس کو نہ بھی پکاریں تو بھی اس کو ہماری حالت کا بھی پتہ ہے، اس کو ہماری ایک ایک لمحے کا، ایک ایک تکلیف کا ہوتا ہے نا۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کو کسی کو بتانا پڑتا ہے، آپ کو کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ بھی میرے سر میں درد ہے، یا میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج یہ نہیں کر سکوں گی، پلیز مجھے ہیلپ چاہیے، کسی کو آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ اور کبھی کبھی بہت ریئرلی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بتانا نہیں پڑتا۔ آپ کی بڑے مطلب یہ تو خیر بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ آپ کی خاموشی کو بھی سمجھتے ہوں، آپ کی خاموشی کو بھی سمجھتے ہو۔ یہ کوئی ایک آدھ ہی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو بھانپ لیتا ہے کہ آپ کی جو ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کو کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے، تو وہ آپ کو وہ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی دونوں چیزوں کا اینڈ میں ذکر کیا کہ تم نے اگر اللہ کو تھام لیا تو وہ تمہاری سنتا بھی ہے جب تم اس کو پکارتے ہو، اور اگر اس کو نہ پکارو تب بھی وہ تمہاری دل کی ایک ایک کیفیت سے واقف ہے، وہ علیم ہے۔ تو تمہارا ایسا سہارا ہے کہ جو کہ سب نہ صرف کہ سٹیبل ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، بلکہ اس کو تمہارے پل پل کی جو ہے خبر ہے، تو وہ تمہاری دعاؤں کو جو ہے وہ سننے والا بھی ہے، وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ ہر مرحلے میں تمہاری زندگی کی ہر مشکل جو ہے وہ دور کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی،
اور پھر واللہ سمیع علیم. تو یہ آیت جو تھی آج کی ہماری پہلی آیت تھی. اب اس کی آج ہم دوسری آیت پر آتے ہیں جو کہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے وہ ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کن کا ولی ہے؟ ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے. اللہ ولی یعنی مددگار ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لے کر آئے، یعنی جو ایمان لے کر آئے اللہ ان کا ولی ہے. ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جسے کہیں کہ ایسا تھامنے والا، ایسا آپ کا دوست، ایسا مددگار، ایسا آپ کا طرفدار جو آپ کے ہر معاملے کا جو کو ہے وہ آپ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اس کے لیے. تو اللہ ولی الذین آمنوا، ابھی ایمان کی بات ہوئی ہے نا، تو اب اس ایمان کا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر آئے. یخرجہم، وہ ان کو نکالتا ہے. اخراج کہتے ہیں نا نکالنا کسی چیز کو. تو یخرجہم، ہم کسے کہتے ہیں کہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کو نکالتا ہے، اللہ نکالتا ہے ان کو. من الظلمات، من سے ظلمات اندھیروں سے، الی النور، الی طرف نور روشنی. اللہ ہے ولی ایمان والوں کا جو ایمان لے کر آئے اور ان کو وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والا ہے. والذین، اور جو لوگ کفروا، کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو فرینڈز ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، وہ طاغوت، وہ گمراہ کرنے والے ہیں. وہ گمراہ کرنے والے ہیں. یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں. یخرجون جمع میں آ گیا، یخرجو شروع میں جو تھا وہ سنگولر تھا کیونکہ اللہ کی بات کی جا رہی تھی. یہاں پہ یخرجون جو ہے پلورل میں آ گیا کیونکہ تمام طاغوتی فورسز کی بات کی جا رہی ہے. ہم جو ہے اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ یہ طاغوتی فورسز، یہ ریبیلیس فورسز کیا کرتی ہیں؟ انہیں نکالتی ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نکالتی ہیں نور سے کس کی طرف؟ اندھیروں کی طرف. الی الظلمات، یعنی یہ جو ریبیلیس فورسز ہوتی ہیں، جو طاغوتی فورسز ہوتی ہیں، جو کفر کی یہ جو طاقتیں ہیں، جو گمراہ کرنے والی قوتیں ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ لے کر جاتی ہیں اندھیروں سے نکال کر نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف. ٹھیک ہے. الی الظلمات اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جو ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار یعنی کمپینینز آف دی فائر، دوزخی ہیں. ٹھیک ہے. ہم فیہا، ہم وہ، فیہا اس میں، فی کا مطلب ہے میں، اور ہا کا مطلب کیا ہے کہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اٹ گوز بیک ٹو دا فائر، اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ بڑی زبردست آیت ہے اور اس کا جو ایک جو ظاہر ہے جو مین پریمس ہے وہ یہی ہے کہ کس کے اولیاء کون ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، یہی کہا نا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ طاغوت کا کفر کیا اور ایمان لے کر آئے. تو دو جو ہیں فیکشنز ہو گئے، ایک طاغوتی فورسز ہو گئی، ایک ریبیلیس فورسز ہو گئی جو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کو ماننے سے، اللہ کے تقوی سے جو ہے وہ نکال کے اندھیروں کی طرف لے کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا ذکر کیا گیا. تو یہ ایک سائڈ ہوگی. دوسری ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کو تھام لیا، اللہ کا تقوی اختیار کیا، یہ دوسری سائڈ ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آرڈر آف دی آیا دیکھیں وہ کتنا انٹرسٹنگ ہے. ابھی ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جس نے جو ہے ان تمام طاغوتی طاقتوں کا کفر کیا اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا،
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط سہارے کو جو ہے تھام لیا جو کہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی کمزور پڑنے والا نہیں۔ تو اب اس آیت کے اندر بائی اٹ سیلف اللہ تعالیٰ کا جو ایک مضبوط سہارا ہے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ دیکھیں آیت شروع کس طرح سے ہوتی ہے، اللہ ولی الذین آمنو، کہ اللہ جو ہے ولی ہے الذین آمنو کا۔ کس کا ذکر پہلے آیا؟ اللہ کا ذکر پہلے آیا، اور کہا کہ وہ ولی ہے الذین آمنو، ٹھیک ہے، اور وہ لے کے جاتا ہے نکال کے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ اب اس آیت کو آپ جو ہے نا آپ دو حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر لیں، اس آیت کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ ایک یہ کہ وہ جو مدد کرنے والا ہے، اور ایک یہ کہ جن کی مدد کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آپ کا جو ہے والی وارث ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اس کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو جب اللہ کی بات کی گئی تو اللہ کا نام جو ہے، لفظ جلالہ جو ہے وہ آیت کے شروع میں ہے، اور جن کی مدد کی جا رہی ہے یعنی والذین آمنو، وہ اس کے بعد مینشن کیے گئے ہیں۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر آئے، یعنی آلریڈی دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کے اوپر جمی ہوئی ہیں، اللہ کی طرف انسان اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ میرا سہارا جو ہے میرا رب ہے، اور اللہ جو ہے وہ انسان کو سہارا دے گا۔ تو اللہ کا نام جو ہے وہ آیت کے شروع کے اندر ہے، لیکن جب طاغوتی فورسز کا ذکر کیا گیا تو آپ دیکھیں تو الذین کفروا جو ہے وہ پہلے آیا، یعنی جن کی مدد کی جا رہی تھی ان کا پہلے ذکر کیا، ان کنٹراسٹ ٹو جبکہ ہمارا ذکر جو الذین آمنو کا ذکر ہے وہ اللہ کے بعد کیا گیا، یعنی اللہ اتھارٹی ہے، اللہ پاور ہے، اللہ سہارا دینے والا ہے، اللہ کا ذکر پہلے کیا گیا، اور الذین آمنو جو ہے ان کا ذکر جو ہے سیکنڈری کیا گیا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے، الذین کفروا یعنی جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کا ذکر پہلے کیا گیا، اور ان کے اولیاء ہم الطاغوت، اور طاغوتی فورسز جو ہیں ان کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ یعنی آیت کا جو سٹرکچر ہی ہے اس کے اندر بھی ایک آپ کے سامنے حقیقت آتی ہے کہ جو ولی ہے، جو مدد کرنے والا ہے، اگر وہ اللہ ہے تو اللہ کا ذکر سپریم ہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے اول ہے کہ وہ مدد کرنے والا ہے، وہ اتھارٹی ہے، وہ سنبھالنے والا ہے، وہ تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے، وہ تمام مسئلوں میں تمہاری مدد کرنے والا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا والی ہے، وہ تمہارا وارث ہے، اس کا ذکر جو ہے پہلے کیا گیا۔ لیکن جو طاغوتی جو فورسز ہیں وہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کا بھلا کر سکیں، اور وہ ان کا ذکر جو ہے الذین کفروا کے بعد، یعنی الذین کفروا جو لوگ کافر ہوئے ان کے جو اولیاء ہیں وہ طاغوت، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک دونوں میں اگر آپ دونوں کا کمپیریزن کریں تو یہ تو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا نا کہ اللہ ولی الذین آمنو، الطاغوت جو ہے وہ ولی الذین کفروا، اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ تو جو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے کہ اللہ جو ہے وہ ولی ہے، وہ نکالتا ہے، ان کو نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف، اور جو ہے الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں ان کے جو اولیاء ہیں وہ طاغوت ہیں، یخرجونہم وہ ان کو نکالتے ہیں من النور الی الظلمات، اور یہ لوگ جو ہیں اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون۔ تو آلریڈی آیت کے سٹرکچر میں ہی ہم کو جو ہے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کس طرح سے ولی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ان دا پوزیشن آف اتھارٹی ہے، اور وہ جو ہے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔
اور جو ان کے جو اولیاء ہیں، جو طاغوتی فورسز ہیں، وہ ان کو ساتھ الٹا کرتی ہیں کہ ان کو روشنی سے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آیت کا جو ہے یہ بیسک میننگ ہے. اب اس آیت کی حقیقت کی طرف آتے ہیں. دوسری چیز، پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو یہ ڈسکس کیا، سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نور اور ظلمات، یعنی اندھیرا اور روشنی جو ہے، نور روشنی اور ظلمات جو ہے اندھیرا، ان کا آپس میں آپ تناسب دیکھیے. نور جو ہے وہ سنگولر میں ہے، ہمیشہ نور جو ہے وہ واحد کا صیغے میں آیا ہے، سنگولر ہے. اور ظلمات جو اندھیرے ہیں وہ پلورل میں ہیں، یعنی شیڈز آف ڈارکنس، شیڈز آف ڈارکنس. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے جب نور کا جہاں پر ذکر کیا، اللہ نور السماوات والارض، نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ روشنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، روشنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، حقیقت جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور جو ظلمات جو ہے، جو اندھیرے ہیں، اس کے کئی سارے شیڈز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے فلسفے وہ تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں کہ دوسرے مذہب ہیں، لا مذہبی ہے، جو لوگ ایگنوسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا ہے، جو لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. مختلف قسم کے نظریات، مختلف قسم کے فلسفے آئے دن بدلتے جو ہیں، لوگوں کے جو دماغ میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ شیڈز آف ڈارکنیس ہوتے ہیں. اور شیڈز آف ڈارکنیس اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہی جو ہے نا شیطان کا کام ہوتا ہے کہ آہستہ 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 کر کے جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف جو ہے وہ دھکیلتا ہے. جیسے ہم نے جو ہے وسوسے ہوتے ہیں، 10 طرح کے وسوسے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آہستہ 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 کر کے جو ہے وہ ہٹاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان اپنے وسوسوں میں بہنا شروع ہوتا ہے تو کہاں سے کہاں نکل کر بہتا ہوا پہنچ جاتا ہے، اور وہ حیران ہوتا ہے کہ میں کہاں تھا اور میں کہاں سے کہاں آ گیا. یا پھر جو ہوتے ہیں گناہ جو ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا گناہ، پھر تھوڑا سا گناہ اس سے بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، پھر اس سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے اس سے بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اتنا اڈکٹڈ ہو جاتا ہے اپنے گناہوں سے کہ وہ پھر اپنے مذہب کی جڑیں جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ مذہب ہی ہے نا جو اس کو کچوکے دے رہا ہوتا ہے، اس کی گلٹ کانشیس کر رہا ہوتا ہے، یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یہ مت کرو، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. تو پھر آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے ریلیجن کو جو ہے ڈیورس کرنا شروع کر دیتا ہے، ریلیجن سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جسے کہتے ہیں کہ یہ شیڈز آف ڈارکنیس ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے انسان جو ہوتا ہے گمراہی میں بھٹکنا شروع ہوتا ہے، اور دیکھتے 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 جو ہے وہ گمراہی جو ہے اس کو اس طریقے سے اپنی لپیٹ میں لیتی ہے کہ وہ بالکل ہی اندھیروں میں جو ہے رہ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کا ذکر جو ہے ظلمات جو ہے وہ پلورل میں ہے اور نور جو ہے وہ سنگولر میں ہے. اور آہستہ اور پھر جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے ایک ایسی طاقت ہے، ایمان جو ہے وہ انسان کے دل کو اس طرح سے منور کرتی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا جو ہے وہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کا دل جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے لائٹ اپ ہو جاتا ہے. اور جب دل کے اندر جو ایک روشنی سے انسان کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں. جیسا ہوتا ہے نا کبھی کسی کے گھر میں کوئی کیڑے ہوں، کوئی کاکروچ ہے، کچھ ہو، تو یہ اندھیروں کے اندر نکلتے ہیں، اور جیسے ہی آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو سارے بھاگتے ہیں، سارے نکل جاتے ہیں. تو یہ نور جو ہے، یہ ایمان جو ہے، یہ انسان کے دل کو اس طرح سے منور کرتا ہے کہ تمام وسوسے، تمام چیزیں جو ہیں وہ نکل کے وہ جو ہے وہ بھاگ جاتی ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مختلف جگہ پہ مختلف طریقوں سے ذکر کیا ہے. جیسے ایک سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص کا ذکر کرو کہ ہم نے اس کو اپنی آیتوں سے نوازا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. قد تبین الرشد من الغی، کہ ایمان اور گمراہی جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئے تھے.
لیکن جب وہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جب ہماری وہ آیتوں سے وہ نکل گیا، جب وہ اس نور سے، اس لائٹ سے وہ جو ہے وہ دور ہو گیا اور وہ نکل گیا، فَانْسَلَخَ، سلاخ ہوتی ہے نا، جس طرح سلاخ کے اوپر سے آپ گوشت اتار دیتے ہیں، تو اسی طرح سے جو ہوتا ہے انسان کے اندر ایک اس کی فطرت ہے کہ وہ ایک دین کے اوپر قائم ہے. تو جب انسان جو ہوتا ہے اس ذکر سے، اس اللہ کی یاد سے، اس ایمان سے، اللہ کے ساتھ جڑنے سے جب اس مکمل طور پہ جب نکل جاتا ہے تو اس کی کیا قسمت ہوتی ہے؟ تو تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر وہ گمراہوں والوں میں سے ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہی وہ اللہ کی آیتوں سے نکلا، اللہ کی آیتیں جو تھیں اس کا ایک سمپلی سیف سسٹم تھا، ایک اس کو پروٹیکشن دے رہا تھا. یہ اللہ کی کتاب کا نور، اللہ کی آیتیں، اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا، یہ اس کا ایک قلعہ تھا. جیسے ہی وہ ادھر سے باہر نکلا تو شیطان جو تھا اس کے پیچھے لگ گیا اور دیکھتے 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 شیطان اس کو دھکیلتا گیا، روشنی سے دور کرتا گیا، اندھیروں میں دھکیلتا گیا، یہاں تک کہ اس کو بالکل تاریکیوں میں اس کو دھکا دے دیا اور اب اس کو کوئی راہ جو ہے وہ نہیں سوچتی. وہ اس اندھیرے کے اندر جو ہے وہ پریشان اور حیران ہے اور اپنی گمراہی کے میں جو ہے وہ بھٹک رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ الگ ہونا. اب ایک اور چیز جو آپ کو جو جسے کہتے ہیں کہ اب ڈسکشن جو ایک سپرفیشل ڈسکشن سے تھوڑا سا ہم ہٹ کر تھوڑی جو ایک بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے اس چیز کا ذکر کیا کہ ہم نے کہا کہ نور اور ظلمات کا جہاں ذکر کیا گیا تو نور جو ہے وہ سنگولر ہے اور ظلمات جو ہے وہ ہمیشہ پلورل میں آیا ہے. ایک جو ہے واحد ہے اور ایک جو ہے وہ پلورل میں آیا ہے، جمع کے صیغے میں آیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کوئی چیز جس کا ذکر آپ نے کیا قرآن میں اور وحدانیت کے اوپر آپ نے زور دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے اور وہ یکتا ہے اپنی وحدانیت میں. قرآن جو ہے جسے یہ اسلام جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ریڈیکلی مونوتھیسٹک ریلیجن کہا جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت جو ہے، اللہ کے احد ہونا، اللہ کا یکتا ہونا، یہ ایک فاؤنڈیشن ہے ہمارے مذہب کی. یہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پہ. اب جب ہم نے نور کا ذکر کیا تو نور کو ہم نے کہا کہ نور جو ہے وہ سنگولر ہے، وہ بھی اس کی بھی وحدانیت کا ذکر کیا گیا. تو اگر آپ سورہ نور کی آیت کی طرف جائیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی تو ہے جو تمام نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، تمام جو ہے جو نور جو ہے وہ اللہ کی اپنی ذات ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ اب ابن عطیلہ کی جو ہے ایک حکم ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں. Created things in essence are darkness, only illuminated by the manifestation of Allah in them. So whoever sees created things and sees him not in them or with them or before them or after them is in need of light. And the sun of divine knowledge are screened from him by the clouds of physical reality. اب یہ ایک جو ہے بڑی گہری بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور ہم جو ہیں اس دنیا میں جو رہتے ہیں، ہم اس دنیا میں جو رہتے ہیں تو ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو جسے کہتے ہیں کہ دو چیزوں کی میں آپ چیزوں کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک ہمارا خالق ہے اور ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہے. ایک آپ کا خالق ہے اور تمام جو ہے تر مخلوق ہے. اگر ہم ان دو چیزوں کے اندر چیزوں کو ڈیوائیڈ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر چیز کا جو ہے وہ بنانے والا ہے، اور آپ کو تمام کی تمام جو ارد گرد جو پوری خلقت پھیلی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہماری ذات سے لے کر ہماری اولاد سے لے کر ہمارے ارد گرد تمام چیزیں جو ہے وہ مخلوق ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ارد گرد جو تمام جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے کریٹڈ ہیں، وہ بھی ایک طرح سے ایک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ہی حصہ ہیں. وہ بھی ہر چیز جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں عدم سے وجود میں آتی ہے، اور اسی طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ عدم سے وجود میں آتی ہے. اب
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا کیا مطلب ہے، جو ہم نے پچھلی آیت اور اس آیت کو ہم جوڑ رہے ہیں کہ جس نے طاغوتی فورسز کا جو ہے وہ کفر کیا اور وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا. جب وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے انسان اور طاغوتی فورسز سے اپنا منہ موڑتا ہے، ان کی طرف نہ جاتا ہے، ان کی طرف نہ دیکھتا ہے، نہ ان کی اتباع کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اندر کی آنکھ جو ہے وہ کھول دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا اب وہ نور کی طرف وہ چلا گیا ہے. لائٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لائٹ سے چیزیں نظر آتی ہیں. اگر کسی کمرے میں اندھیرا ہے اور جب آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو جو اب تک سب چیزوں کا خاکہ تھا کہ آپ کو کچھ دھندلی دھندلی نظر آئی تھی، آل آف اے سڈن ایوری تھنگ از کرسٹل کلیئر. ہر چیز جو ہے وہ آپ کو اب نظر آنا شروع ہوگی، ہر چیز کی ایک واضح فارم جو ہے آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی. تو ایمان کا جو تحفہ ہے، جو ایمان کا جو گفٹ ہے، جو ایمان آن سے انسان کو عطا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آ جاتا ہے تو انسان کو ہر چیز کی ظاہری حقیقت اور باطنی حقیقت دونوں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور انسان ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتا ہے تو یعنی اس کو پہلے ہر چیز سے پہلے بھی اللہ نظر آتا ہے، ہر چیز کے بعد بھی اللہ نظر آتا ہے اور ہر چیز میں بھی اس کو اللہ، یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس میں موجود ہے، لیکن اللہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ اس طریقے سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ ہر چیز جو ہے کہ کوئی نہیں ہے الہ سوائے اللہ کے، اس کو ہر چیز میں جو ہوتا ہے ایک ڈیوائن کنیکشن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چیز جو ہے اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے اور وہ پردے جو ہیں اس کے آنکھوں کے سامنے سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. اسی لیے جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ جو لوگوں پہ مصیبت پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو جو ہے لوکیٹ کر لیتے ہیں، جیسے جی پی ایس آپ کو لوکیٹ کرتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو لوکیٹ کر لیتے ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی چیز ہمیں ہٹ نہیں کرے گی ایکسیپٹ کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے. یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہ اللہ نے لکھی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے، یہ کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے کہ اب میں اس کو بلیم کروں یا اس کو بلیم کروں، اور یہ دنیاوی اسباب اپنی جگہ پر ہیں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے. لیکن بہرحال جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اور اس کا ایمان جتنا، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم ایمان ہم کی چوٹی پر پہنچ گئے. یہ درجات ہیں ایمان کے، یہ درجات ہیں ایمان کے، اور ہم سب کے سب اپنے اپنے لیول پر ایک طرح سے ایک ٹریولنگ کر رہے ہیں، اس سفر میں ہیں کہ ہم اس روشنی میں کتنا زیادہ آتے چلے جاتے ہیں. یہ جسے کہتے ہیں کہ روشنی میں ہم کتنے زیادہ اندھیروں کو، ہم کتنا زیادہ اندھیروں سے نکلتے جاتے ہیں اور کتنا زیادہ ہم روشنی کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. اور ہم جتنا زیادہ بھی جو ہے وہ جتنا ہم چلتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے انسان جڑ جاتا ہے تو اس کو ہر چیز میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نظر آتی ہے. جس طرح سے آپ کو میں ایک ایگزامپل دے کر بتاتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی ایگزامپل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو غیابت الجب، اندھیروں سے جو تھے ایک کنویں کے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر لے کر گئے. کتنے ان کی زندگی کے ایونٹس ہیں، ان کی زندگی کے کتنے ایونٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ بچھڑ گئے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، یعقوب علیہ السلام کی روتے رکھ کے اپنی آنکھیں چلی گئیں، اپیرنٹ جو نور تھا وہ ان سے چھن گیا. یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بک گئے، اس کے بعد وہ محل میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ، آپ تو جانتے ہی ہیں پوری سٹوری یوسف علیہ السلام کی کہ وہ پھر کس طریقے سے جو ہے وہ جیل میں چلے جاتے ہیں، پھر اس جیل سے نکل کر جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، عزت سے عزت ان کو عطا کرتا ہے اور ان کو بادشاہت عطا کرتا ہے. اور پھر فائنلی جب یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے والد سے، ان سے جب ملتے ہیں تو وہ اپنے والد سے جب ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ
میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالا من السجن وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو لے کر آیا، وہ تمام جہاں پر آپ لوگ تھے وہاں سے مجھے لے کر، جہاں میں تھا وہاں سے مجھے لے کر آیا، جہاں پر آپ تھے وہاں سے مجھے لے کر آیا۔ اور جبکہ شیطان نے ہمارے بیچ میں اور میرے بھائیوں کے بیچ میں جو ہے یہ سپریشن ڈال دی تھی، ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا رب تو بڑا لطیف طریقے سے ہر چیز کرتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، اور وہ علیم ہے اور وہ حکیم ہے۔ یعنی تمام تر ایونٹس ہو گئے، ہم ہوتے ہیں تو اپنے دل کے اوپر کتنے بڑے بوجھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کہ یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، اور وہ ہر چیز میں اپنے رب کو ہی دیکھتے ہیں کہ میرا رب جو تھا وہ مجھے نکال کر اندھیروں سے ادھر لے کر آیا، آپ تھے، آپ کو اللہ میرا رب جو ہے وہاں سے لے کر آیا، اور جو ہے شیطان نے ہم میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں، یعنی وہ جو کانفلکٹ جو تھی وہ ان کی آنکھوں میں نیگلیجبل ہوگی۔ اللہ کا نور اتنا زیادہ تھا، اللہ کی قرب اتنا زیادہ تھا، وہ اس قرب سے اس قدر سرشار تھے کہ ان کو سوائے اس نور کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تمام کے تمام ایونٹس، تمام کی تمام باتیں، جو کچھ ہوا تھا وہ اس طرح سے بہہ گیا، اس طرح سے دھل گیا کہ ان کو سوائے لا الہ الا اللہ کے جو ہے کچھ نظر نہیں آتا تھا، کہ ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا رب تو لطیف ہے، کیا وہ جو ہے لطافت کے ساتھ اس نے جو ہے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے تمام کے تمام مسئلے جو ہیں وہ حل کر دیے۔ تو جسے کہتے ہیں کہ تو اصل جو ہے کہ اللہ جو ہے جو نور ہے، اسی طرح سے یونس علیہ السلام جب پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اس ایونٹ میں ان کو اللہ کی ذات جو ہے اس کی تسبیح، اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور حالات اپنی طرف ہیں، وہ ایک انتہائی ایسی سچویشن میں ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان اندھیروں میں بھی، یہی تو بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید روشنی صرف یہی ہے کہ جب ہماری وکٹری ہوگی، اور جب ہم کو جو ہے نکال کر، جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے نے اگل دیا اور وہ ان کو فریڈم عطا کر دی، لیکن جس مومنٹ پر وہ اندھیروں میں تھے، وہ تاریکی میں تھے، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لیکن جس مومنٹ پہ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی الہ نہیں ہے، میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں، چاہے ارد گرد کتنے بھی اندھیرے تھے، چاہے کتنی بھی وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا وہ پانی تھا اور وہ مچھلی کا پیٹ تھا، لیکن اس مومنٹ کے اوپر جو تھا ان کا ولی کون تھا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس مومنٹ پہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ وہ جڑ گئے، انہوں نے وہ سہارا پکڑ لیا جو سہارا جو تھا کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا، لن انفصام لہ۔ تو وہ مومنٹ جو تھا ان کا اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آنے والا لمحہ تھا، جس مومنٹ پہ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں اور میرا رب جو ہے اس کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تو انہوں نے تمام 10 طرح کے وسوسے ہوتے ہیں جب انسان نیگیٹو سچویشن میں ہوتا ہے، اس کو گھیرتے ہیں، اس کو میں اس کو برا بولوں، اس کو برا بولوں، کہاں کیا چیز اپنی قسمت کو قرض کروں، اپنے خدا کو بولوں کہ خدا نے میری نہیں سنی، کیا نہیں سنی، کیا میرے ساتھ کیا، کس نے کیا کیا، 10 طرح کے وسوسے ہوتے ہیں۔ لیکن جس مومنٹ میں انہوں نے اپنے رب کو دیکھا اور اپنے رب کے ساتھ جڑے، اور انہوں نے کہا اس مومنٹ پہ جو تھا وہ یہ ان کا مومنٹ تھا کہ جب وہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ جب نے ان کا ہاتھ تھام لیا تو پھر مچھلی تو کیا، بڑے سے بڑے اندھیرے نے ان کو اگل دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کا مولا تھا۔ تو اصل جڑنا جو ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ ہر چیز میں، ہر جہاں پر بھی انسان جدھر بھی ہوتا ہے، اب اللہ کے ساتھ جڑنا، چاہے خوشی میں ہو چاہے غم میں ہو،
ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جب انسان جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام اندھیروں سے نکال کے جو سب سے بڑی حقیقت ہے لا الہ الا اللہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ ان کا ولی ہوتا ہے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے، اور ان کے جو جسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایسا سہارا تھام لیتے ہیں کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم آج کا ڈسکشن ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔